بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہمارے ملک کے اندر جو سرکاری ادارے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، چاہے وہ سرکار کے کوئی بھی ادارہ ہو، وہاں پہ سب سے زیادہ جو خوشی کا لمحہ ہوتا ہے وہ چھٹی ہوتی ہے. اور چھٹیوں کے اوپر ہماری اتنی عوام اور جو بھی سرکاری ملازمین ہیں یا جو بچے اسکول جانے والے ہیں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی خوشی کی انتہا ہے. ان کے لیے عید ہے کہ خوشی ان کی دوبالا ہو جاتی ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا اسکول بند ہے. ایک انوکھا معاملہ ہوا ہے پنجاب کے اندر کہ جو وزیر تعلیم ہیں صوبائی، انہوں نے ان کے اوپر پریشر تھا کہ جب پنجاب کا درجہ حرارت 20 تھا تو اس وقت آپ نے چھٹیاں جو ہیں وہ لوگوں کو بچوں کو دے دیں، سارے سرکاری اسکول بند کر دیے. اب جب کہ درجہ حرارت 6 پہ آ چکا ہے اور دھند ہے اور بڑے پنجاب کے اندر جو ہے وہ صورتحال انتہائی خوفناک جو ہے وہ صورت اختیار کر چکی ہے، تو ان دنوں میں کوئی یہ تک نہیں بنتی کہ آپ اسکول جو ہے اس کو آپ اوپن کر دیں. ایک پول بنایا گیا اور یہ رائے لی گئی کہ پبلک کیا کہتی ہے. تو آپ یقین کریں کہ ان 2 دنوں کے اندر وزیر تعلیم صاحب کے ہوش اڑ گئے کہ 90% لوگوں کے کمنٹس تھے جی کہ چھٹیاں جو ہے وہ پوری جنوری کی دے دیں، ایک ہفتے کی نہیں، پوری جنوری کی چھٹی کر دیں. لہٰذا آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے جو کہ جنہوں نے 12 جنوری 2026 کو چھٹیوں کے بعد اوپن ہونا تھا، اب وہ ایک ہفتہ مزید بڑھا دیا گیا اور 18 جنوری تک جو ہے وہ چھٹیاں ان میں توسیع کر دی گئی ہے. اس کے اوپر پرائیویٹ سکولز نے آج وہ احتجاج شروع کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ انتہائی مشکل ہے کہ ہم سکول مزید بند رکھ سکیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ سکول نہیں بلکہ وہ فیکٹریاں ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ بھاری بھرکم فیسیں وصول کی جاتی ہیں. اور ظاہری بات ہے جب پہلی تاریخیں گزر جائیں گی تو پھر ان کے لیے فیسیں وصول کرنا اور جو والدین ہیں ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے استدعا کی ہے کہ آپ اپنی جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان کو بے شک بند رکھیں اور ہمیں پرائیویٹ اسکولوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے. سرکار نے کیونکہ یہ جو سرکل جاری کیا ہے وہ سب کے لیے کیا ہے کہ اس میں پرائیویٹ اور تعلیمی ادارے 18 جنوری سے پہلے اگر کوئی کھولے گا تو اس کے اوپر جرمانہ ہوگا اور کسی صورت بھی کسی کو اجازت نہیں ہے. ہمارے سال کے اندر ویسے بھی جو ہے وہ گرمیوں کی کبھی چھٹیاں ہوتی ہیں، کبھی سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور بچوں کا جو ہے وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ سرکاری تعلیمی اداروں کی صورتحال دیکھ لیں، ان کے ریزلٹس دیکھ لیں، ان کے اندر جو پڑھائی کا لیول دیکھ لیں تو شرمندگی ہوتی ہے. اور جو ماضی میں بڑے بڑے کالجز تھے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں جن کے اندر سے ججز نکلتے تھے، جن کے اندر سے بڑے بڑے بیرسٹر ایٹ لاء نکلتے تھے، جن کے اندر سے ڈاکٹرز نکلتے تھے، جن کے اندر سے انجینئرز نکلتے تھے، اب وہاں سے ٹک ٹاکر نکلتے ہیں اور بچوں کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق ٹیچر نہیں ہے. جو نکمہ بندہ ہے اس کو یہ پرائمری جو بیسک ہیلتھ ایجوکیشن ہے، میٹرک اور ایف اے اور لیول کے ٹیچرز کو جو ہے یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ نرسری اور پریپ کے بچوں کو پڑھائیں، جبکہ پوری دنیا بھر میں اس کے برعکس ہے. دنیا کے جتنے بھی تعلیمی سسٹم ہے اس کے اندر جو نرسری، جو چھوٹی کلاسز ہیں کے جی وغیرہ، ان کے اندر جو ماسٹر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جو ایکسپیرینس والے ٹیچر ہوتے ہیں، ان کو لگایا جاتا ہے تاکہ بچے کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو. ہمارے ہاں بچے کی بنیاد اتنی کمزور ہوتی ہے سرکاری اسکولوں کے اندر کہ وہ بمشکل میٹرک تک دھکے کھا کے پہنچتا ہے، یا وہ ویلڈر بنتا ہے یا وہ کوئی سمجھ لو کہ چھوٹا موٹا کوئی سکل لے کر پھر جا کے وہ اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ کما سکتا ہے. پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، جتنے جو لوگ جن کے اندر کچھ سکت ہے، جو فیسیں پے کر سکتے ہیں، ان کی مین ترجیح جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول ہیں اور وہ انہی کو ترجیح دیتے ہیں اور وہاں پہ لاکھوں روپے فیسیں جو ہیں ایک ایک بچے سے بٹوری جاتی ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ دیا جاتا ہے، ایک ماحول دیا جاتا ہے. یہ تمام سلسلہ جو ہے یہ سرکاری سطح پہ بھی ہونا چاہیے اور اچھے ٹیچرز کا انتخاب بھی ہو اور چھٹیوں کا جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ چھٹیوں کا وہ دورانیہ کیا جائے اور یہ بچوں کا جو تعلیمی سال
ضائع ہو رہا ہے اس کو بچایا جائے. بہت شکریہ.